احمده وأصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 اور 69۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا طیب، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح۔ انما صرف اور صرف، یأمرکم وہ تم کو حکم دیتا ہے، بالسوء گناہ کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو۔ دہرا لیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا طیب، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، انما صرف اور صرف، یأمرکم وہ تم کو حکم دیتا ہے، بالسوء گناہ کا، والفحشاء اور گناہ کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما فی الارض اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا وہ چیز کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے، طیبا وہ چیز کھاؤ جو تمہارے لیے طیب ہے۔ یا ایھا الناس، یہ سورۃ البقرہ میں یہاں پہ دوسری مرتبہ خطاب ہے یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ۔ اے لوگ، ساری دنیا کے لوگ، قیامت تک کے لوگ، کلو تم کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا زمین میں سے حلال اور طیب۔ حلال وہ جو حلال ہے، طیب وہ جو نفس کو اچھا لگے، جس کو آپ کا نفس پسند کرے، خوشی سے قبول کرے، وہ کیا ہے؟ طیب۔ اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے خبیث، وہ جسے نفس جو ہے قبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، بعض چیزیں حلال ہیں لیکن وہ طیب نہیں،
وہ کھا نہیں سکتے. اب یہ کیا چکر، حلال ہے طیب نہیں. طیب کی ہم نے تشریح یہ کی ہے، معنی یہ کیا ہے وہ چیز جو نفس کو اچھا لگے. اللہ نے کہا ہے تم نے وہ چیز کھانی ہے جس میں دو چیزیں موجود ہوں، ایک تو حلال، بولو ایک تو حلال، اور دوسرا طیب، وہ جو نفس کو بھلا لگے. سمجھ نہیں ہے یہ کیا چکر ہے. حلال ہونے کے باوجود کیا کوئی چیز خبیث ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں ہو سکتی ہے. آپ جاتے ہیں منڈی میں، وہ لے کر آتے ہیں بڑی وہ سیب کی وہ پیٹی، ہاں گھر لا کے رکھ دیے، پیسوں سے لائے ہیں، یہ سیب کیا ہے؟ بولے نہیں گئی. سیب کیا ہے؟ کیلے کا لنگر لے آئے، حلال کی کمائی سے کیلا بھی حلال ہے، اگر آگے رکھ دیا کھایا صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ بولے نہیں گئی حلال. اب معاملہ یہ تھا کہ پوری پیٹی تھی، ایک دن میں تو ختم نہیں ہوئی، پورا لنگر تھا ختم نہیں ہوا، بڑا رہ گیا. 2 دن 4 دن 5 دن کیلے گل کے خراب ہو گئے. کیلا حلال ہے کیا حرام ہے؟ سیب حلال ہے کیا حرام ہے؟ بولے نہیں بھائی حلال ہے. پیسے جو تھے حلال کے تھے، جن سے لے کر آئے، چیز تو حلال تھی، پاکیزہ تھی، دل بھی چاہ رہا تھا تو لے کر آئے تھے، دل خوش تھا تو لے کر آئے تھے. اب یہ 2 4 دن 5 دن ہفتہ پڑے رہے، سارے کے سارے گل کے خراب ہو گئے. اب آپ کا دل چاہے گا کھانے کو؟ بولے نہیں. اب یہ طیب نہیں رہے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ ہم آپ سے کہتے ہیں کھائیں، حرام ہے، آپ کہتے ہیں نہیں حرام تو نہیں، سیب تو حلال ہے بھائی، حلال کی کمائی سے لائے، پھر کھاتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب طیب نہیں رہا. اب طیب بولے نہیں طیب نہیں رہا. اب طیب اتنی بات کی سمجھ آئی ہے کہ پھر دوہرا دوں. اچھا جی، اب سیب عمدہ یہ کیا ہے؟ طیب ہے، بہترین ہے، صاف ہے، سارے ہی دانے یہ کیا ہے؟ طیب ہے. منڈی گئے، دیکھا سیب پڑے ہوئے ہیں، دکاندار کا دھیان ادھر ہے، لے کے بھاگ گئے، لے کے بھاگ گئے. سیب خبیث ہیں کہ طیب ہیں؟ ہاں طیب ہے جناب، صحیح ہے بالکل طیب ہے. کیا ہے؟ طیب ہے. کھاؤ، آپ کو دیں، آپ کو دیں، کھا لیں گے؟ کھا لیں گے. کیوں؟ ہاں کیونکہ حرام ہو گئے ہیں، کیونکہ حرام ہو گئے ہیں. لہذا کوئی بھی چیز کھانی ہے کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 2 شرطوں کے ساتھ، ایک حلال، دوسری طیب. طیب اور خبیث، طیب کے مقابلے میں خبیث ہے، حلال کے مقابلے میں کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ اکبر. بکرا لیا، حلال کی کمائی سے ذبح کیا، بہترین گوشت مٹن بنایا، کھایا. حلال ہے کہ حرام ہے؟ طیب ہے کہ خبیث ہے؟ طیب ہے نا. اب لیا، فریج میں رکھا، وابڈا والوں کو اللہ ہدایت دے، انہوں نے لائٹ بند کر دی. 2 دن لائٹ نہیں آئی، ہمسایوں کو بھی نہیں تھا دیا، رشتہ داروں کو بھی نہیں تھا دکھایا. اب اس میں اسمیل آنی شروع ہو گئی، گوشت ہو گیا خراب. پیسے تھے حلال کے، بکرا تھا حلال کا، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام پڑا تھا. جی کھا لیں، کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھاتے جی؟ ہیں جی؟ حلال تو تھا لیکن اب کھاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ طیب نہیں رہا. اچھا بکرا بالکل ٹھیک ہے، میلے بندہ گیا، دیکھا مالکوں کا دھیان ادھر ہے، اٹھایا، موٹر سائیکل پہ رکھا، لے آئے، ذبح کیا، بہترین گوشت بنایا، آ کے
ہماری مسجد میں کہتا ہے جی ترجمہ کلاس والوں آپ کی دعوت ہے بکرا چوری کا ہے، بولے نہیں کھا لیں گے؟ بڑا زبردست سالن بنا ہے، پوری دیگ بنائی ہے مٹن کی، کیوں جی کھا لیں گے؟ نہیں طیب ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ بولے نہیں، کیونکہ چوری کا حرام ہے، اب ہم اسے کھا نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے تم نے چیز وہ کھانی ہے جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اس میں ایک شرط بھی کم ہو جائے وہ کھانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ کھاؤ حلال اور طیب۔ کیوں جی حلال اور طیب کی ابھی بھی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوات، خطوۃ کی جمع خطوات۔ خطوہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ۔ جب بندہ چلتا ہے نا، ایک قدم یہ دوسرا قدم، یہ ان کے درمیان جو جگہ ہے نا اسے خطوہ کہتے ہیں۔ خطوہ کسے کہتے ہیں؟ ایک قدم، اس کے بعد یہ دوسرا قدم، اب یہ جو درمیان میں فاصلہ یہ کیا ہے؟ خطوہ۔ فرمایا کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ توجہ ہے جی؟ یہ توجہ رکھنی ہے، کیونکہ عام طور پہ اس کا ترجمہ سادہ سا کر کے گزر جاتے ہیں، پتہ کچھ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّیطَانَ، شیطان کی پیروی نہ کرو، بات تو وہی ہے۔ کیوں جی؟ بات وہی ہے نا۔ یہ کیوں کہا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے شیطان کی پیروی نہ کرو، کافی تھا بھی شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کی بات نہیں ماننی۔ شیطان کہتا ہے حرام کھاؤ، ہم نے نہیں کھانا۔ شیطان کہتا ہے خنزیر کھاؤ، ہم نے نہیں کھانا۔ شیطان کہتا ہے ڈکیٹیاں کرو، چوریاں کرو، ہم نے نہیں کرنی۔ بات یہاں پہ ختم تھی۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے، شیطان کبھی بھی آپ کو آ کے یہ نہیں کہے گا چوری کرو، آپ کو کبھی بھی شیطان آ کے نہیں کہے گا ڈکیٹی کرے۔ کیسے کریں گے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھی مولوی بندے، کوئی چچے کا ڈکیٹی کرتا ہوا؟ آپ کہیں گے نہیں جی میری داڑھی ہے، تو مولوی نمازی بندوں کو خیال کر۔ اگر شیطان سیدھا سیدھا آ کے کہتا چوری کرو، ہم کرتے نہیں۔ کیوں؟ ہر انسان جس میں تھوڑی سی بھی غیرت اور تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، وہ ان چیزوں کو برا جانتا ہے، زنا کو برا جانتا ہے، چوری کو برا جانتا ہے، ڈکیٹی کو برا جانتا ہے، وراثت کھانے کو برا جانتا ہے۔ یہ جتنے گناہ ہیں یہ دل ہی ان کو برا جانتا ہے، پھر کرتے کیوں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے پھر کرتے کیوں ہیں؟ دراصل ہم شیطان کی چال سمجھتے نہیں، اس آیت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ شیطان کبھی بھی ہم سے آ کے یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرو، وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اس نے ہر بندے کا نفس پڑھا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کس کو کس طرح گمراہ کرنا ہے، کس کو کس طرح پھسلانا ہے۔ وہ مولوی کے پاس مولوی بن کے جاتا ہے، تاجر کے پاس تاجر بن کے جاتا ہے، وہ بزنس مین کے پاس بزنس مین، ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر بن کے جاتا ہے۔ اس کو ساروں کے وہ گر جو ہیں وہ آتے ہیں گمراہ کرنے کے۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے اللہ نے یہ کیوں کہا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو جواب یہ ہے، دراصل مسئلہ یہ ہے شیطان جب بھی گمراہ کرتا ہے نا، قدم بہ قدم گمراہ کرتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں گمراہ نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی؟ نہیں آئی۔ شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ کسی کو گمراہ کرتا نہیں۔ ایک حدیث سناتے ہیں، شاید بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شرک جو ہے وہ اس طرح آتا ہے انسان میں جس طرح یہ ہوتی ہے نا چیونٹی انسان کے جسم پہ آتی، پتہ چلتا آہستہ آہستہ آتی ہے، دوسری تیسری چوتھی، پتہ تب چلتا ہے جب کتنی زیادہ چیونٹیاں جسم پہ چڑھ گئی ہیں، اب پتہ چلتا ہے۔ شرک کا بھی یہی معاملہ ہے، تھوڑا 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 کر کے اتنا زیادہ شرک، اب بندہ کیا کرے؟ اب اتنا زیادہ شرک تو آ چکا ہے۔ کیوں جی؟ ابھی بھی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ خطوات کی ابھی بھی نہیں آئی۔
شیطان جو ہے کبھی بھی کسی انسان کو ایک ہی لمحے میں گمراہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی کے پاس جاتا ہے نا، مثال کے طور پہ کسی نمازی کے پاس چلا گیا، بڑا پکا نمازی، اذان ہوتی ہے مسجد میں چلا جاتا ہے، آئے گا پہلے دن آ کے کہے گا اذان ہوئی ہے، اذان اور نماز کے درمیان 20 منٹ ہوتے ہیں، تم جاتے ہو وہاں پہ بیٹھے رہتے ہو اور وہاں پہ نمازی بھی باتیں کرتے ہیں، اور تم جب اگر تسبیح کرو تو لوگوں کے اندر شاید ریاکاری، لوگ سمجھتے ہیں شاید ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، یہ شیطان وسوسے سے ڈال رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، ایسا کرو تم اذان ہوتے ہی نہ جاؤ، ذرا 10 منٹ ٹھہر کے جانا، ذرا 10 منٹ ٹھہر کے جانا۔ اچھا ایک دن یہ نمازی 10 منٹ لیٹ ہو گیا، اگلے دن پھر شیطان نے وہ وار شروع کیے، 10 منٹ تو ٹھہر کے گیا تھا، دیکھا پھر بھی 2 منٹ بچ گئے تھے، تم ایسا کرو کہ تم 5 منٹ ٹھہر کے جانا، یعنی 15 منٹ لیٹ جانا اذان سے۔ اگلے دن وہ نمازی جو تھا 15 منٹ لیٹ چلا گیا، کرتے 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 شیطان اسے یہاں پر لے آیا کہ اب وہ کہتا ہے جب نماز کا ٹائم ہوگا نا، اذان کے بعد 20 منٹ بعد نماز پڑھی ہوتی ہے تو 20 منٹ کے بعد ہی جانا۔ یوں کرتے 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 ایک وقت آیا کہ اس کی ایک رکعت رہنی شروع ہوئی، اب وہ نڈر ہو گیا، کہتا کوئی بات نہیں، چلو جماعت تو مل رہی ہے نا، 2 رکعتیں رہ گئی، 3 رہ گئی، 4 رہ گئی، جماعت تو مل رہی ہے نا۔ آہستہ آہستہ اب شیطان کہے گا او ٹھہر جا، بیٹھا رہے آرام سے، جماعت نہیں بھی ملی کوئی بات نہیں، بعد میں بھی پڑھ لینا۔ پہلے دن بندہ نماز پڑھے گا اکیلے، کہے گا ہے ایسے بھی ہو جاتی ہے، فلاں مولوی نے فتویٰ دیا تھا ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، 27 نہ صحیح ایک ہی صحیح۔ اب شیطان اسے پھر آگے ورگلاتا ہے، نماز کے بعد گیا تھا، ٹائم مل گیا تھا نا، کوئی بات نہیں، 10 منٹ ٹھہر کے چلے جانا، اور نماز کے 15 منٹ بعد چلے جانا، 20 منٹ بعد چلے جانا۔ کرتے کرتے اب شیطان اسے اس وقت لے آیا جب مسجد کے بند ہونے کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں آیا دیکھا تالا لگا، شیطان کہتا چل کوئی نہیں، پڑھنی ہوئی ہے نا، بندہ گھر ہی جا کے پڑھ لے۔ آہستہ آہستہ خطوات قدم بہ قدم، اب وہ بندہ گھر میں پڑھنا شروع ہوا، کرتے 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 آہستہ آہستہ اس نے مسجد چھڑوا دی، مسجد چھوٹ گئی۔ اب پوچھتے ہیں یار تو اتنا پکا نمازی تھا، آتا نہیں؟ وہ نہیں میں نماز نہیں کبھی چھوڑی اندر، میں گھر میں پڑھ لیتا۔ اب وہ گھر میں کرتے کرتے وہاں سے بھی اس نے سستی ڈالنی شروع کی، ایک دن اس کی 5 سے 4 نمازیں ہو گئی، 4 سے 3 ہو گئی، کرتے 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 ایک وہ وقت آیا وہ بندہ پکا بے نمازی بن گیا۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے قدموں کے نشانات پہ نہیں چلنا، اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں چلنا۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں 5 منٹ لیٹ جاؤ، نہیں ماننا، تم کوشش کرو اذان سے 5 منٹ پہلے ہی جاؤ۔ کیوں یہ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان آیا، اچھا بھلا بندہ، تقوی والا، حلال کھانے والا، آگے کہتا ہے جائے ساری زندگی تو نے صوفی رہنا، وہ دیکھ کتنے کتنے اچھے کاروبار کر رہا، آج تجھے دکھاؤں ٹائمز کمپنی آئی ہے، مولویوں کا دماغ تنگ ہے، تو ذرا وسیع ذہن ہو، یہ نئی ٹیکنالوجی اور نئی چیزیں ان کو جوائن کر اور یہ کر وہ کر، کرتے کرتے یہ چھوٹی موٹی کمپنیوں میں اس نے بسایا، کرتے 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 کبھی وہ بیمہ پالیسی میں چلا گیا ہو، کبھی کہیں کبھی کہیں، ایک وہ وقت آیا سود لے لیا، ایک وہ وقت آیا وہ بینک کے نیچے لگ گیا، گھر بک گیا۔ اب شیطان نے کیا اسے پہلے دن آ کے یہ کہا تھا کہ سود لے لے؟ بولے نہیں بھائی، نہیں، اس نے قدم بہ قدم اسے ورگلایا، قدم بہ قدم پھسلایا۔ یہی حال ہے، بندہ آ رہا ہے مسجد میں، شیطان نماز پڑھنے جا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ ہی لے، دنیا بڑی حسین ہے رنگین ہے، دیکھو کسی کی طرف نگاہ پڑ گئی، کرتے 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 وہ بات کہاں تک جا پہنچی؟ تو مطلب یہ ہے کہ شیطان نے جب بھی کوئی بھی گناہ کروانا ہوتا ہے پہلے دن اسے یہ نہیں کہتا یہ گناہ کر، بلکہ اسے قدم بہ قدم سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ نہیں چلنا، جس طرف اس کے قدم لگتے ہیں تم نے ان کے نشانات کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ جو شیطان کا راستہ ہے اسے چھوڑ کے تم نے رحمان کے راستے کی طرف چلنا ہے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے
قدموں کی تم نے پیروی نہیں کرنی، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس نے آپ کا کوئی باپ مارا ہے، چاچے کو قتل کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اس نے آپ کے بابا کو جنت سے نکلوایا تھا، کما اخراجا کا۔ اب وہی کا فرمایا کہ جس طرح اس نے تمہارے والدین کو، آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، دشمنی وہاں سے اس نے تمہارے ساتھ لی اور کہاں کہاں تمہیں ورگلایا پھسلایا اور شرک تک لے گیا، وہ اتنا واضح اور اتنا کھلا دشمن ہے، تم اس کی چالیں کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے اس کی چالیں؟ فرمایا کہ انما یامرکم، اس کا تو کام ہی ہے، شیطان کبھی تمہیں اچھی بات نہیں بتائے گا، صرف اور صرف وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوئی، کس کا؟ گناہ کا۔ شیطان کی طرف سے کبھی خیر کی امید ہو سکتی نہیں، وہ تمہیں جب بھی حکم دے گا السو، گناہ کا، والفحشاء، اور گناہ کا۔ یہ ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ عام طور پہ فحشاء کا معنی لوگ یہ کرتے ہیں بے حیائی، جبکہ اس کا معنی بے حیائی ہے نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فحشاء کا معنی گناہ ہی ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ گناہ صرف اور صرف تمہیں گناہ کا اور گناہ کا حکم دیتا ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو بعض نے اس میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ السو جو معمولی گناہ ہے، فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جو بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عام طور پہ ہم یہ معنی دیکھیں نا فحشاء کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام میں حد سے آگے نکل جانا۔ فحشاء کا کیا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی معاشرے میں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ فحاشی وہ یہی ہے کہ معاشرے میں گناہ پر لوگ حد سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو فحشاء کا معنی کیا ہے؟ حد سے۔ فحشاء کے مقابلے میں، فحاشی کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حیا۔ کیا لفظ ہے؟ حیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، شعبہ ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیا یہ ہے کہ جو حد ہے نا، حد، اس میں اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو حیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعا، اپنے سر کی حفاظت کرو، جو کچھ سر میں ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، ان کی حفاظت کرو، ان کو حد سے آگے مت بڑھنے دو۔ فرمایا وان تحفظ البطن وما حوا، پیٹ کی حفاظت کرو، جو کچھ اس میں ہے، دل ہے اس کی حفاظت کرو، اس میں میدا ہے اس میں حرام نہ جانے دو، دل میں تقوی پیدا کرو، یہ حیا ہے۔ یعنی جو حد ہے اس کو پار نہیں کرنا، حد میں رہ کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ حیا ہے، اور حد سے آگے بڑھ جانا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فحشاء، فحاشی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا نا نبی علیہ السلام کے دور میں، وہ بڑا ہی شرمیلا تھا، بہت ہی شرماتا تھا۔ ایک دن اس کے بھائی نے نا اسے ڈانٹا، انہوں نے کہا تو اتنا شرمیلا بنتا پھرتا ہے، چھوڑ اس شرمانے کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حیا ہے نا، حیا، یہ شرمانا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جس بندے میں یہ شرمیلا پن نہیں ہوتا، یہ حیا نہیں ہوتی، فرمایا فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتا ہے۔ اس بندے میں حیا نہیں نا، وہ ہر گناہ پہ دلیر ہوگا۔ جس میں حیا ہوگی وہ گناہ کرنے سے ڈرے گا، گھبرائے گا۔ تو فرمایا کہ شیطان تمہیں چھوٹے گناہوں سے بھی، چھوٹے گناہوں کا بھی حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بڑے گناہوں کا بھی، وہ گناہ جس میں انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔
تو ان کا بھی حکم دیتا ہے۔ تیسرا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جب بندے میں حیا نہ رہے پھر وہ کسی کو بھی معاف کرتا، پھر وہ اللہ پر بھی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس کا اسے علم ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ہے، پہلے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی بزرگوں پر، فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، کرتے 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 وہ پھر اماموں پہ آئے، اماموں پہ کرتے 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 وہ پھر صحابہ پہ آئے، پھر کوئی بھی بات لی مولا علی کا قول، کوئی بھی بات لی حضرت علی کا قول، ان کے نام پہ جھوٹی باتیں کرنی شروع کی، کرتے کرتے پھر کوئی بھی بات لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی بہت جھوٹی باتیں باندھ دی، جھوٹ کرنا شروع کر دیا، سٹیپ بائی سٹیپ آگے گئے۔ مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں میں حیا نہیں رہی، شیطان کے پورے پنجوں میں یہ لوگ آ چکے ہیں اور جکڑے جا چکے ہیں۔ اب ضمناً یہ بات آئی، ارادہ نہیں تھا لیکن اچانک ایک بات ہمارے ذہن میں آئی، کر دیں؟ کیوں جی؟ کیونکہ یہ سوال بھی آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے ہم سے، ہم چاہتے ہیں کہ چلے اس نشست میں ہی وہ وضاحت کر دیں۔ 15 شعبان شب برات، اس حوالے سے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ بات جان لیں کہ اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی صحیح موجود نہیں اس کی عبادت کے متعلق۔ اب دیکھیں نا، لوگوں نے بناتے بناتے نبی علیہ السلام پہ بھی کتنی باتیں بنا ڈالی، باز نہ آئے۔ اب یہ اگر رات اتنی خاص ہوتی، یقیناً کسی نہ کسی صحیح حدیث میں ضرور ذکر ملتا کہ آپ علیہ السلام نے اس رات کو عبادت کی ہے، جبکہ ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں ابن ماجہ سے، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا سومو لیلہا، سومو نہارہا وقومو لیلہا، یہ جو 15 شعبان ہے نا، اس کی رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں، یاد رہے یہ حدیث بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، پاس سے بنائی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان موجود نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی کے حوالے سے، وہ 15 شعبان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ بنو بکر قبیلہ جو ہے ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ جامع ترمذی میں۔ کہاں پر ہے؟ اب یہ حالات بھی ایسے چل رہے ہیں تو اگر ایک آدھ منٹ اوپر ہو گیا اللہ کے لیے معاف کیجیے گا۔ تو جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، لکھی کس نے؟ امام ترمذی نے۔ وہ خود ہی فرماتے ہیں، یہ جب حدیث پڑھی نا امام ترمذی تک پہنچی، فرماتے ہیں یہ حدیث لے کر میں امام بخاری اپنے استاد کے پاس گیا جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے۔ حدیث یوں ہے، اس میں ہے کہ اخبرنا حجاج بن ارطاط، ہمیں خبر دی حجاج بن ارطاط نے، ان یحییٰ بن معین، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن معین سے، ان عروہ، وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، ان عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث لے کر میں اپنے استاد کے پاس گیا، امام بخاری کے پاس جو حدیث کے ماہر تھے، وہ فرمانے لگے اے امام ترمذی، اے ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ امام ترمذی کا نام ہے، فرماتے ہیں یہ جو حجاج بن ارطاط کا نام لے رہے ہو نا، اس نے کبھی یحییٰ بن معین سے کوئی بات سنی کوئی نہیں۔ یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں نا، آپ اندازہ کر لیں حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن معین سے کوئی بات سنی کوئی نہیں، اور جو یحییٰ بن معین ہیں انہوں نے کبھی عروہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ دو انقطاع ہیں، دو سلسلے ختم ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، منقطع ہیں، وہ حدیث حضرت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اور بھی کچھ روایات آتی ہیں ٹوٹل ضعیف ہیں، لہذا اس رات کا جو ہے نا اسلام میں عبادت کا کوئی خاص تصور موجود نہیں۔ جو لوگ پہلے سے عبادت کرتے آ رہے ہیں باقی بھی دنوں میں وہ کریں، لیکن خاص اس رات کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرمایا انما یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ مما، اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان،
شیطان کے قدموں کی، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما صرف اور صرف یامرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء گناہ کا، والفحشاء اور حد سے بڑھ جانے کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔